السلام علیکم. افتخار ٹاکس کی لیونگ ود ڈائبٹیز سیریز میں خوش آمدید. میں ہوں ڈاکٹر افتخار. محترم ناظرین، رب تعالیٰ نے انسان کے لیے جو سب سے پہلا رشتہ تخلیق کیا تھا وہ میاں بیوی عورت اور مرد کا رشتہ تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا، اور پھر قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا کہ مرد اور عورت کا یہ تعلق دونوں کے لیے ایک سکون کا باعث ہوتا ہے، اور پھر اسی تعلق کی بنیاد پر اسی رشتے کی وجہ سے نسل انسانی آگے بھی چلتی ہے. اچھا، شوگر کا مرض جہاں جسم کے باقی تمام اعضاء کو متاثر کرتا ہے، وہاں یہ مرد اور عورت کے درمیان تعلق میں بھی طرح طرح کے مسائل پیدا کر دیتا ہے، جس سے مرد اور خواتین دونوں متاثر ہوتی ہیں. لیکن شوگر سے جیسے آنکھ، دل، گردے اور دیگر اعضاء متاثر ہو سکتے ہیں، اور پھر ان کی حفاظت کے لیے اور ان کے علاج کے لیے حکمت عملی اور دوائیاں موجود ہیں، بالکل اسی طریقے سے شوگر سے پیدا ہونے والے اکثر ازدواجی اور جنسی مسائل کا بھی حل موجود ہے. اچھا، ویسے تو شوگر سے مریض میں طرح طرح کی جنسی علامات پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں سے مردوں میں ایک اور عورتوں میں دو بہت اہم اور بہت کامن ہیں. آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مردوں میں شوگر کی وجہ سے پیدا ہونے والی سب سے اہم ازدواجی اور جنسی مسئلے کی طرف، یعنی اریکٹائل ڈسفنکشن کی طرف آپ کی توجہ دلائیں گے، اور اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور آخر میں اس کا حل بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. جبکہ ہماری اگلی ویڈیو شوگر میں مبتلا خواتین کے ازدواجی اور جنسی مسائل اور ان کے حل کے متعلق ہوئے گی. اچھا محترم ناظرین، ڈائبیٹک جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان میں سب سے اہم اور سب سے عام جنسی مسئلہ جو ہے اس کو اریکٹائل ڈسفنکشن کہتے ہیں، یعنی متاثرہ شخص جنسی عمل کے لیے اپنے عضو تناسل میں مناسب تناؤ یا سختی یا اریکشن جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا، یا پھر یہ ہے کہ جنسی عمل کے دوران وہ یہ تناؤ یعنی اریکشن بار بار کھو دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا جنسی عمل مکمل نہیں کر پاتا. اچھا، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ عضو تناسل میں یہ تناؤ یعنی اریکشن کی بنیاد یہ ہے کہ عضو تناسل میں خون کو لے کے آنے والی بھی ایک نالی ہوتی ہے جس کو آرٹری کہتے ہیں، اور ایک نالی جو ہے وہاں سے خون کو واپس لے کے جاتی ہے جس کو وین کہتے ہیں. تو جب اریکشن کا موقع آتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ خون لانے والی جو نالی ہے آرٹری وہ ڈائلیٹ ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے، اور بہت زیادہ مقدار میں خون جو ہے وہ عضو کی طرف لانا شروع کر دیتی ہے، اور اس کے مقابلے میں خون واپس لے جانے والی جو خون کی نالی ہے اس کو وین کہتے ہیں وہ سکڑ کے تنگ ہو جاتی ہے. اس کے نتیجے میں خون کی آمد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اخراج کم ہو جاتا ہے، چنانچہ خون کی ایک بہت بڑی مقدار انڈر پریشر اس عضو کے اندر اکٹھی ہو جاتی ہے جو اس میں تناؤ یعنی کہ اریکشن کا باعث بنتی ہے. اچھا، عضو تناسل میں خون لے کے آنے والی جو نالی ہے جس کو آرٹری کہتے ہیں، اس کے پھیلاؤ یا ڈائلیٹ ہونے کی وجہ وہ پیغامات ہوتے ہیں جو خاص ماحول، خاص خیالات اور احساسات کی وجہ سے دماغ سے نسوں یعنی نروز کے ذریعے عضو تناسل کی خون کی نالیوں تک پہنچ رہے ہوتے ہیں. اچھا، شوگر کا مرض کیونکہ دماغ سے آنے والی نسوں یعنی نروز اور عضو تناسل کی خون کی نالیوں یعنی آرٹریز اور وینز دونوں کو متاثر کرتا ہے، اس لیے شوگر کے مریضوں میں اریکٹائل ڈسفنکشن کی وجوہات ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں. لیکن وجوہات جو بھی ہوں، خوش قسمتی سے علاج کی بنیادیں اریکٹائل ڈسفنکشن کے مریض میں 3 ہی ہوتی ہیں، اور اس میں سے سب سے پہلی یہ ہوتی ہے کہ اس بات کا اطمینان کر لیا جائے کہ اس مریض میں اریکٹائل ڈسفنکشن کی وجہ شوگر ہی ہے اور کوئی دوسرا مسئلہ نہیں ہے جو غلطی سے نظر انداز نہ ہو جائے. دوسری یہ ہے کہ مریض کو اس بات پہ اچھے طریقے سے کونسل کیا جائے، اس کو سمجھایا جائے کہ ان کو اپنے شوگر کو بہت اچھے کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے اور ایک ایکٹیو لائف سٹائل اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی بچی ہوئی نسیں اور خون کی نالیاں شوگر سے متاثر نہ ہو جائیں، کیونکہ علاج کا دار و مدار ان کی صحت کے اوپر ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ ان کو اریکٹائل ڈسفنکشن کا علاج پیش کیا جائے، اور اریکٹائل ڈسفنکشن کا علاج جو ہے اس کے اپنے 2 حصے ہیں. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ کئی مرد حضرات میں مردانہ ہارمون یعنی ٹیسٹوسٹیرون کی کمی ہوتی ہے. اس لیے سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جس مریض میں اریکٹائل ڈسفنکشن کا پرابلم ہو رہا ہو اس میں سب سے پہلے ٹیسٹوسٹیرون کی مقدار جو ہے اس کو خون میں ناپا جائے، اور اگر وہ مقدار خون میں مناسب لیول سے کم ہے تو اس کا بڑا آسان علاج یہ ہوتا ہے کہ ان کو گوشت میں ایک ٹیکے کی صورت میں ہر مہینے ٹیسٹوسٹیرون جو ہے وہ لگا دیا جائے، جس سے ٹیسٹوسٹیرون کی مقدار پوری ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ ان کو ایسی ادویات تجویز کی جائیں
جو ضرورت کے وقت عضو تناسل میں خون لے جانے والی آرٹری کو ڈائلیٹ کر دیں تاکہ عضو تناسل میں خون کا بہاؤ بڑھے اور وہ تناؤ یعنی اریکشن کا سبب بنے جو کہ بعد میں قائم بھی رہے۔ آج کل اس مقصد کے لیے کئی مؤثر دوائیاں جو ہیں وہ گولیوں کی شکل میں دستیاب ہیں، اور ان میں سے سب سے اہم جو ہیں وہ فاسفوڈائی ایسٹریز انہیبیٹر یعنی PDE انہیبیٹر گروپ کی 2 دوائیاں ہیں، جن میں سے پہلی جو ہے وہ سلڈینافل ہے جس کو ویاگرا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور دوسری جو ہے وہ ٹیڈالافل ہے جس کو کہ سیالس کے نام سے مارکیٹ کیا جا رہا ہے۔ اب حالانکہ پاکستان دنیا میں چین اور بھارت کے بعد شوگر سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، اور اسی تناسب سے یہاں شوگر کے نتیجے میں اریکٹائل ڈسفنکشن سے متاثر افراد کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے متعلقہ اداروں نے آج تک یہ ادویات کو رجسٹر نہیں کیا، حالانکہ یہ FDA سمیت دنیا کی تمام معتبر ایجنسیوں سے اس مقصد میں استعمال کے لیے منظور شدہ دوائیاں۔ اسی لیے ہمارے ملک میں یہ دوائیاں صرف بلیک مارکیٹ میں سمگلڈ آئٹمز کے طور پہ ہی فروخت ہوتی ہیں، اور ان میں سے بھی بہت بڑی تعداد جو ہوتی ہے وہ جعلی ادویات کی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے مریض ان دوائیوں کو مڈل ایسٹ سے کافی مہنگے داموں منگوانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ ادویات کیونکہ اریکٹائل ڈسفنکشن کے اکثر مریضوں میں ان کے علاج کی بنیاد بنا رہی ہوتی ہیں، اسی لیے ان کے استعمال کے بارے میں ہم آپ کو 5 بہت اہم باتیں بتانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ادویات ان مریضوں کے لیے جن کو دل کی تکلیف ہے یا جن کو پچھلے 6 مہینے میں جن کا دل کا بائی پاس آپریشن ہوا ہے، اور خصوصاً وہ جو دل کے لیے نائٹریٹ والی دوائیاں جو ہے نا استعمال کر رہے ہیں، جو کہ آئسوکیٹ، آئسولڈیل، آئسوبیڈ، آئسوڈے، اسمو، امڈیور، آئسوٹیب، مونیٹ، مونیس، اینجیسیٹ، سسٹیک، ڈیپونیٹ اور اس قسم کے بہت سارے ناموں سے آتی ہیں۔ اگر آپ کے نسخے میں اس قسم کا کوئی نام شامل ہے تو یہ دوائیاں آپ کے لیے بہت خطرناک ہیں، اسی لیے ان کا استعمال صرف اور صرف ایکسپرٹ ڈاکٹروں کے مشورے کے بعد ہی ہونا چاہیے، خصوصاً اگر آپ کو دل کی تکلیف ہے اور آپ دل کے عارضے کے لیے کوئی بھی دوائی جو ہے اس کو استعمال کریں۔ دوسری سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ادویات معدے میں جلن اور تیزابیت کا باعث بنتے ہیں، اسی لیے تیزابیت اور السر کے مریضوں کو ان ادویات کے استعمال میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور بعض اوقات ان کو معدے کی حفاظت کے لیے ان دوائیوں کے ساتھ اومیپرازول قسم کی کوئی دوائی، مثال کے طور پہ اومیگا، لوزیک، رائزیک، ٹیف وغیرہ قسم کی کوئی چیز استعمال کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تیسری جس اہم بات کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ان دوائیوں کے استعمال سے کچھ لوگ رنگوں کے درمیان فرق نہیں کر سکتے، خاص طور پہ لال اور سبز رنگ کے درمیان، جو کہ خاص طور پہ ٹریفک سگنل پر پریشانی اور حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان دوائیوں کا استعمال شروع کرنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی وقتاً فوقتاً آپ اپنی کلر ویژن چیک کراتے رہیے۔ چوتھی اور بہت اہم سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ گولی کھاتے ہی عضو تناسل میں تناؤ یعنی اریکشن کا باعث نہیں بن جاتی ہے، بلکہ یہ دوائی عضو تناسل کو اریکشن کے لیے تیار کر دیتی ہے، اسی لیے آپ گولی کھا کر گھر میں گھوم پھر سکتے ہیں۔ صرف جب آپ اپنے بستر میں جائیں گے اور مناسب ماحول اور احساسات موجود ہوں گے تو یہ دوائیاں اریکشن کا باعث بنے گی۔ پانچویں بات یہ ہے کہ کیونکہ اس مقصد کے لیے استعمال ہونے والی سب سے زیادہ اہم ادویات جو ہے وہ سلڈینافل یعنی ویاگرا اور ٹیڈالافل یعنی کہ سیالس ہے، اس لیے ہم چاہیں گے کہ آپ کو ان کے متعلق چند اہم جو فرق ہے وہ بھی بتا دیں۔ پہلا فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ویاگرا ہے وہ 25، 50 اور 100 ملی گرام کی طاقت میں دستیاب ہوتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں سیالس کی جو گولی ہے وہ 2.5 ملی گرام، 5 ملی گرام، 10 ملی گرام اور 20 ملی گرام کی طاقت میں دستیاب ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ویاگرا جو ہے وہ تقریباً 20 سے 30 منٹ کے اندر اندر اپنا اثر کرنا شروع کر دیتی ہے، لیکن اس کا اثر 4 گھنٹے سے آگے عموماً قائم نہیں رہتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں سیالس کا اثر تقریباً 1 سے 2 گھنٹے میں شروع ہو کر 36 گھنٹے تک قائم رہتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ویاگرا کو اگر خوراک کے ساتھ یا کھانے کے فوراً بعد آپ استعمال کریں گے تو یہ جذب نہیں ہوتی بلکہ ضائع ہو جاتی ہے، اس لیے اس کا اثر نہیں ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں گرچہ سیالس کو بھی بہتر تو یہ ہے کہ خالی پیٹ ہی استعمال کیا جائے، لیکن غذا کی موجودگی اس پہ اتنا، اس کی جذب ہونے پہ اتنا برے طریقے سے اثر انداز نہیں ہوتی جتنا کہ ویاگرا میں ہوتی ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ویاگرا کی ایک دن کی زیادہ سے زیادہ مقدار 100 ملی گرام یعنی 100 ملی گرام کی ایک گولی ہے، جبکہ سیالس میں یہ زیادہ سے زیادہ مقدار 20 ملی گرام روزانہ ہے، اور کسی بھی صورت میں
کسی ایک 24 گھنٹے کے دورانیے میں ان میں سے کسی بھی دوائی کی دوسری خوراک لینا منع ہے اور خطرناک ہے۔ اچھا، آخر میں اس بات کو بھی نہایت اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ گرچہ شوگر کے مریضوں میں اریکٹائل ڈسفنکشن کے لیے آج کل نہایت عمدہ اور مؤثر ادویات دستیاب ہیں، لیکن آپ کے لیے کون سی دوا کس مقدار میں مناسب ہے اور پھر اس کے استعمال کے ساتھ آپ کو کیا کیا احتیاطیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے، اس کے لیے آپ کو لازمی طور پر اس شعبے کے ماہر ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا محترم ناظرین، شوگر کی وجہ سے اریکٹائل ڈسفنکشن کا شکار ہونے والے مریضوں کی ایک بہت بڑی تعداد تو یہ جو ادویات ہم نے آپ کو ویاگرا، سیالس وغیرہ بتائی ہیں، اگر وہ ان کے لیے موزوں ہوں تو ان کے استعمال سے بہت ان کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں میں شوگر کا مرض جو ہے وہ زیادہ ایڈوانس ہوتا ہے، اس لیے ان کے لیے اوپر دی گئی جو ادویات ہیں کھانے والی وہ زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے بھی کچھ مریضوں کے لیے ایک ٹیکہ دستیاب ہے جس کو کیورجیکٹ کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی مؤثر ہوتا ہے اور اس کو حسب ضرورت براہ راست عضو تناسل کی سائڈ کے اوپر لگا دیا جاتا ہے۔ ٹیکہ لگنے کے 5 منٹ کے اندر اندر یہ اپنا اثر کرنا شروع کر دیتا ہے اور تقریباً 1 گھنٹے تک مؤثر رہتا ہے، لیکن اس ٹیکے کے استعمال کرنے کی ایک خاص ٹیکنیک ہے اور اس میں کافی ساری احتیاطیں ہیں جو کہ مریض کو اپنے ڈاکٹر صاحب سے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس بات کو بھی یاد رکھیے کہ کیورجیکٹ کا جو انجیکشن ہے وہ 1 ہفتے میں زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور ہر 2 ٹیکوں کے درمیان 1 دن کا وقفہ لازمی ہے۔ اچھا، شوگر کے کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی شوگر اتنی ایڈوانس ہوتی ہے کہ ان کی خون کی نالیاں بے حد متاثر ہو چکی ہوتی ہیں اور ان میں یہ گولیاں اور ٹیکے دونوں کام نہیں کرتے۔ ان مریضوں کے لیے بھی آج کل مؤثر علاج ایک آپریشن یعنی پینائل امپلانٹ کے ذریعے ممکن ہے۔ سلیکون کا بنا ہوا یہ امپلانٹ ایک آپریشن کے ذریعے مریض کے عضو تناسل کے اندر لگا دیا جاتا ہے، جس سے مریض حسب ضرورت اپنے عضو کو نارمل یا اریکشن کی حالت میں لے کے آ سکتا ہے۔ ایک کامیاب آپریشن کے بعد پینائل امپلانٹ کی عمر تقریباً 15 سے 20 سال ہے، یعنی 15 سے 20 سال تک یہ مؤثر طریقے سے کام کرتا رہتا ہے اگر اس کو احتیاط سے استعمال کیا جائے۔ آخر میں ہم آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ شوگر مرد حضرات کے ساتھ ساتھ خواتین میں بھی بہت سارے جنسی مسائل کا باعث بنتی ہے، اور یہ موضوع ہوگا ہماری اگلی ویڈیو کا، ضرور جوائن کیجیے گا، ہمیں آپ کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل افتخار ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل جائے۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔